الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ کے سامنے جو ہے پورا تفصیلی بیان حروف معانی کا ہو چکا۔ آج ایک نئی طریقے سے نیا بیان جو ہے وہ وجوہ بیان کا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وجوہ بیان، بیان کے طرق، بیان کے طریقے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے اندر بیان کریں گے کہ بیان کے جو ہوتے ہیں وہ 7 طریقے ہوتے ہیں، 7 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی قسم ہوتی ہے بیان تقریر، دوسری ہوتی ہے بیان تفسیر، تیسری ہوتی ہے بیان تغییر، اور چوتھی بیان ضرورت، پانچویں بیان حال، اور چھٹی بیان عطف، اور ساتویں بیان تبدیل، یہ ہوتی ہے۔ اب دوسرے ایک اور حضرات جو ہیں، جنہوں نے اکثر حضرات نے جو ہے جو بیان حال اور بیان عطف ہے، بیان حال اور بیان عطف ہے، اس کو بیان ضرورت کے تحت داخل کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ بیان ضرورت کے تحت، لہذا ان حضرات کے نزدیک اس کی کل قسمیں کتنے 5 بن جائیں گی۔ بیان حال اور بیان عطف بیان ضرورت کے تحت داخل ہیں، تو اس کی ان کی یہاں 5 قسمیں بنیں گی، لیکن مصنف کے نزدیک ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ بیان تقریر کا بیان پیش کریں گے۔ چونکہ اجمال میں پہلے ہے تو پھر تفصیل میں بھی اس کو پہلے ہی بیان کریں گے۔ بیان تقریر کے بارے میں آپ آسان انداز میں یاد رکھ لیں کہ بیان تقریر وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم اپنے کلام کے اس معنی کو متعین کر دے اور مؤکد کر دے جو پہلے سے ظاہر تھے، پہلے سے ظاہر تھے، اس معنی کو مزید مؤکد کر دے، اس معنی کر کے ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا اور احتمال نہ لے لے، اس لیے جو ہے وہ اس کو کیا کر دے؟ متعین کر دے۔ وہ پہلے سے معنی کیوں متعین تھے؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز بولی جاتی ہے، اس لیے کہ المطلق ینصرف الی المتعارف، اس لیے کہ مطلق جو ہوتا ہے وہ متعارف کی طرف محمول ہوتا ہے، لہذا جب اس نے کوئی چیز بولی ہے تو وہاں پر وہ پہلے سے ہی متعارف وہ جو چل رہا تھا وہی مراد ہے، لیکن آگے لا کر کے جو اس نے لفظ پڑھا دیا اس سے اور مزید کیا ہو جائے گی؟ اس کی پختگی ہو جائے گی، تاکہ جو احتمال ہو سکتا تھا وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ یا کلام سابق کو کلام لاحق سے مؤکد کر دے، کوئی کلام سابق ہے اس کو کلام لاحق سے مؤکد کر دے کہ احتمال مجاز و تخصیص بالکل ختم ہو جائے۔ صحیح ہے نہیں؟ مثلا متکلم اپنے کلام میں ایسا لفظ کا استعمال کرے جس کے معنی حقیقی یا معنی جو ہوں عام جو ہوں ظاہر تھے، مگر چونکہ ہر حقیقت میں احتمال مجاز موجود ہے اور ہر عام میں احتمال کیا ہوتا ہے؟ تخصیص موجود ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں متکلم اپنے کلام کے وہ معنی لا کر کے ظاہر کر دے گا، تو تاکہ پختگی ہو جائے گی اور احتمال تخصیص و مجاز بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ مثالیں پیش کریں گے، آسان ہے۔ تو یہاں پر 7 طریقے ہیں، ان میں سے پہلے طریقے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں کہ فی وجوہ البیان، یہ بیان لفظ آیا، بیان یہ جو ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ کتنا ہے؟ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنے کے۔ اس کے لغوی معنی یعنی متکلم کا معنی ظاہر کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصطلاحی ما فی الضمیر کے اظہار کو ادا کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کہتے ہیں۔ اصطلاح میں بیان کسے کہتے ہیں؟ ما فی الضمیر کے ادا کرنے اور دوسرے کو سمجھا دینے کا نام کیا؟ یہ بیان کہلاتا ہے۔ بیان جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس کا معنی جیسے ان من البیان لسحرن، بعض بیانات کیا ہوتے ہیں؟ جادو کا کام کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ بیان جو ہوتا ہے کبھی قول کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا، اور کبھی یہ فعل سے سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ سے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ مجھے نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح آپ نے حج کے موقع پر فرمایا خذوا من مناسککم، اپنے مناسک حج تم مجھ سے کیا کر لو، سیکھ لو۔ صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر چلیں بیان تقریر کی طرف۔ بیان تقریر میں کیا ہوگا، پہلے سے وہ ہوگا، وہ چیز موجود ہوگی، کیونکہ مطلق کیا ہوتا ہے، وہ متعارف کی طرف محمول ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ نہ بھی ہوتا تو انسان وہ متعارف کی طرف پھیرتا اسے، لیکن ہو سکتا تھا کوئی دوسرا احتمال لے لے، اس لیے متکلم آگے والا جو اس کا لفظ ہوگا وہ کیا کر دے گا، اس کو احتمال کو ختم کر دے گا۔ فصل فی وجوہ البیان، یہ فصل ہے وجوہ بیان کے بارے میں، یعنی بیان کے طریقوں کے بیانے میں۔ البیان علی سبعۃ انواع، بیان کی جو ہیں وہ 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بیان تقریر، نمبر 2 بیان تفسیر، 2 بیان تغییر، نمبر 4 بیان ضرورت، نمبر 5 بیان حال، نمبر 6 بیان عطف، اور نمبر 7 بیان تبدیل۔ اما اول بیان تقریر فہو ان یکون معنی اللفظ ظاہرا لیکنہ یحتمل غیرہ۔ اما الاول یعنی بیان تقریر یہ ہے کہ لفظ کا معنی جو ہو وہ ظاہر ہو، لفظ کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس کا ظاہر ہو، لیکنہ یحتمل غیرہ، لیکن یہ کسی دوسرے کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ لیکن یہ کیا ہے، دوسرے کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ فبین المراد من الکلام، تو ایسی صورت میں متکلم جو ہے وہ کلام کی مراد کو بیان کر دے، بما ہوا ظاہر، جو کیا ہے ظاہر ہے، فیتقرر حکم الظاہر ببیانہ، تو ظاہر کا حکم جو ہوگا اس کے بیان کرنے سے ثابت ہو جائے، پختہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو ظاہر کا حکم جو ہے اس کے بیان کرنے سے وہ پختہ ہو جائے گا۔ اور اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا تعریف ہوگی اس کی؟ وہ لفظ ہے جس کا معنی ظاہر ہو لیکن وہ غیر کا بھی احتمال رکھے، تو متکلم جو ہے اس کلام کی مراد کو بیان کر دے جو ظاہر ہے، تو ظاہر کا حکم اپنے بیان کرنے سے، متکلم کے بیان کرنے سے پختہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال اذا قال لفلان علی قفیز حنطۃ بقفیز البلد، جب کسی نے یہ کہا لفلان علی قفیز حنطۃ بقفیز البلد، جب کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر ایک قفیز گیہوں ہیں، شہر کے قفیز کے، شہر کے قفیز کے ایک قفیز گیہوں ہے۔ قفیز کیا ہوتا ہے؟ وہ پیمانہ ہوتا ہے جس میں 38 سیر جو ہیں کیا آ جائیں، گیہوں آ جائیں۔ دوسرا قول یہ کہ جس میں 29 کلو آ جائیں، 29 کلو آ جائیں تو اس کو قفیز کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے یہ قول، یہ کیا ہے، ایک ہے اور یہ دوسرا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کلام کا جو لفظ کا معنی ظاہر ہو لیکن غیر کے مراد کا بھی احتمال لگتا ہو، تو فبین المراد، تو مراد کو ظاہر کر دے، وہ ظاہر تو کیا کر دے گا، حکم ظاہر کا حکم یہ بیان کرنے سے ثابت ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پر گیہوں کا ایک قفیز ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے یہ پہلے سے ہی موجود ہے، بیان کے مراد جو ہیں وہ معنی پہلے سے ہی ظاہر ہیں کہ گیہوں کا ایک قفیز ہے، تو جو گیہوں کے ایک قفیز ہے اس کے اوپر یعنی فلاں کے مجھ پر کیا ہیں، گیہوں کے ایک قفیز ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر اس کے جو کون سے مانے جائیں کہ یہاں پر جب کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے سے ایک قفیز ہیں، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ یہاں احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں شہر کے نہ ہو بلکہ کسی دوسرے شہر کے ہو سکتے ہوں، اس لیے کہ انسان جہاں بول رہا ہے تو مطلق کیا ہوتا ہے، متعارف کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ متعارف کون سا ہوگا، اسی شہر کے ہوں گے جہاں وہ بول رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا احتمال ہو کہ ہو سکتا ہو کہ اس شہر کے نہ ہو، کوئی دوسرے شہر کے مراد لیتا ہو۔ لیکن جب متکلم نے یہ بیان کر دیا کہ شہر کے قفیز، جس شہر کے قفیز جو بول رہا ہے اس شہر کے قفیز، تو یہ جو تھی کیا ہوگی، مراد کیا ہو جائے گی اور پختہ ہو جائے گی۔ ظاہر تھے پہلے سے ہی مانا
کیونکہ کیا ہے مطلق متعارف کی طرف پھیلتا ہے، لیکن جو اب یہ ہوگا متعارف کیا ہوتا ہے قفیز البلد ہی ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کے ساتھ غیر کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے شہر کے وہ قفیز مراد لے رہا ہو، لیکن جب اس نے کہہ دیا قفیز البلد تو ایسی صورت میں یہ کلام جو ہو جائے گا تقریر ہو جائے گا اور بیان ہو جائے گا اس کی مراد کے ظاہر ہونے پر، صحیح ہے نہیں؟ اب کیا ہو جائیں گے، شہر کے وہ مراد ہوں گے، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے ایک احتمال موجود ہے کہ وہ اس شہر کے نہ لے رہا ہو، دوسرے کے بھی لے سکتا ہے، تو اب اس نے متکلم نے یہ لفظ لا کر کے کیا کر دیا، بیان کر دیا، پختہ کر دیا۔ فَيَتَقَرَّرُ حُکْمُ الظَّاہِرِ بِبَيَانِهِ، تو ظاہر کا حکم کیا ہو جائے گا، اس کے بیان کرنے سے پختہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کہا الف من نقد البلد، کہ مجھ پر کیا ہے علیہ الفن، کیا اندی کہا کہ 1000 کیا ہے مجھ پر، میرے پاس 1000 ہیں، من نقد البلد، شہر کے رائج سکوں کے، شہر کے سکوں کے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اگر صرف اس نے یہ کہا تھا علیہ الفن، اب یہ کہیں فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيَانُ تقریر اور وَنَقْدُهُ مَعَ احتمال غیر، لیکن جب اس نے یہ چیز کو بیان کر دیا تو ایسی صورت میں کیا ہو جائیں گے، وہ نقد بلد، یہ نقد بلد شہر کے رائج سکے ہی مراد ہوں گے یہاں پر۔ جب اس نے کہا تھا کہ کیا ہے 1000 ہیں، 1000 ہے، اب 1000 کیا ہو سکتے تھے، یہ اس شہر کے بھی ہو سکتے تھے، دوسرے اور شہر کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن جب احتمال موجود تھا، لیکن جب نقد بلد کہہ دیا اس نے تو کیا ہو جائیں گے، مراد ظاہر ہو گئی کہ شہر کے رائج سکے مراد ہیں، حالانکہ پہلے سے موجود تھا یہ، کیونکہ جب متعارف پھیرا جاتا ہے المطلق ینصرف الی المتعارف، مطلق متعارف کی طرف پھیرا جاتا ہے، اگر نہ بھی کہتا تب بھی کیا کہتے ہیں شہر کے ہی ہوتے، لیکن احتمال موجود تھا کہ دوسرے شہر کے بھی لے لے، لیکن جب نقد بلد بول دیا تو اس بیان کو کیا کر دیا اس نے، پختہ کر دیا، صحیح ہے نہیں؟ استاد صاحب اگر شہر میں کئی جگہ کے سارے سکے چلتے ہوں تو جو تو یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، جو غالب کا اعتبار کیا ہے، رائج ہوگا زیادہ، جو زائد رائج ہوگا، رائج ہوگا، ہاں وہی۔ مثال اذا قال لفلان علیہ قفیز حنطۃ، جب کسی نے کہا کہ مجھ پر جو ہے علیہ لایا تو یہ کہا ہے اللہ کس کے لیے آتا ہے، بطور الزام اور توفق کے لیے آتا ہے، بطور قرض مانے جائیں گے، صحیح ہے نہیں، کہ فلاں کے مجھ پر 1 قفیز گیہوں ہے شہر کے قفیز کے، یا جو ہے مجھ پر 1000 ہیں شہر کے سکوں کے، فَإِنَّهُ يَكُونُ بیان تقریر، تو اب یہ جو ہے قفیز بلد اور نقد بلد ہی کیا ہوگا، بیان تقریر ہوگا، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى قَفِيزِ الْبَلَدِ وَنَقْدِهِ مَعَ احتمال ارادۃ الغیر، اس لیے کہ مطلق جب مطلق قفیز بولے یا مطلق نقد بولے تو کانا محمولاً، تو ذہن کا جو متبادر ہوتا ہے اور جو محمول ہوتا ہے کس پر، علی قفیز البلد، وہ شہر کے ہی قفیز پر محمول ہوتا ہے یا شہر کے سکوں پر محمول ہوتا ہے، لیکن ما احتمال ارادۃ الغیر، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا رہتا ہے، غیر کے مراد لینے کا احتمال موجود رہتا ہے۔ فَإِذَا بَيَّنَ، جب اس نے بیان کر دیا، کون سا بیان کر دیا، پہلی مثال میں قفیز البلد بیان کر دیا اور دوسری مثال میں نقد بلد بیان کر دیا، تو کہہ رہے ہیں ان صدا باب التاویل والاحتمال، تو باب تعویل اور باب احتمال کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ فقد قرر ببیانی، تو اس نے کیا کر دیا، اپنے بیان کو پختہ کر دیا، اپنی بات کو پختہ کر دیا، ببیانی، اپنے بیان کے ذریعے سے۔ وکذالک لو قال، مسئلہ مذکورہ کی طرح ہے، اگر کسی نے کہا لے فلان اندی الف ودیعتن، دیکھیے جب تک اس نے کہا لے فلان اندی الف، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، اب یہاں پر جب اتنے بولا تھا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، میرے پاس فلاں کے میرے پاس 1000 ہیں، تو اب یہاں پر جب یہاں بولنے کی وجہ سے یہ اندی کا لفظ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ حفاظت، امانت، صحیح ہے نہیں، کئی طرح کے احتمال رکھ رہا ہے یہاں پر، ہاں قرض کے نہیں رکھے گا کیونکہ اندی ہے، تو اندی کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے اندی بول کر الا مراد لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ایسی صورت میں ہو سکتا ہے بطور قرض بھی ہو جائیں، لیکن یہاں پر احتمالات موجود تھے. لیکن ہندی کا لفظ جب بولا تھا تو عام طور پر مطلق متعارف کی طرف پھرتا ہے، تو ہندی سے جو ہیں وہ الا کے معنی عام طور پر ہوتے نہیں ہیں، قرض کے ہوتے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ہوتے امانت کے یا حفاظت کے ہوتے، لیکن احتمال دوسرے بھی موجود تھے یہاں پر، لیکن اس نے آگے لگ کے کیا کر دیا، ودیت کا لا گیا. تو یہ جو اس کے کلام کے جو معنی تھے، اس معنی کو اس نے کیا کر دیا، پختہ کر دیا. صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيَةً، اسی طرح اگر کہا کہ فلاں کے میرے پاس 1000 ہیں ودیت کے، فَإِنَّ كَلِمَةَ عِنْدِي كَانَتْ بِإِطْلَاقِهَا تُفِيدُ الْأَمَانَةَ، اس لیے کہ کلمہ عندی اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، امانت کا فائدہ دیتا ہے. لیکن یا عندہ لا علیہ، اس لیے کہ یہ اس کے پاس ہیں، اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے اوپر ہوتے تو قرض بھی ہو سکتا تھا. تو اب امانت کا فائدہ دیتا ہے ما احتمال ارادت الغیر، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، غیر کا مراد لینے کا احتمال ہے کہ وہ امانت کے علاوہ ہو سکتا ہے، غصب کے ہوں. صحیح ہے نہیں؟ تو اب غیر کے مراد لینے کا احتمال ہے. فیضا قال ودیتاً، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ بطور ودیت ہے، فقد قرر حکم ظاہری، تو متکلم نے جو ظاہر کا حکم تھا اس کو پختہ کر دیا بے بیانی، اپنے بیان کے ذریعے سے. اب ایسی صورت میں وہ کیسے ہوں گے، بطور ودیت کے ہی ہوں گے، بطور قرض یا بطور امانت، بطور قرض نہیں ہوں گے، بطور غصب نہیں ہوں گے، بلکہ امانت ہی کے ہوں گے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ کلام سابق کو کلام لاحق سے مؤکد کر دیں، اس طور پر کہ احتمال تخصیص اور احتمال کیا ہو، تعویل بالکل ختم ہو جائے. یا یوں کہیں کہ وہ لفظ جس کے ذریعے متکلم اپنے کلام کے اس معنی کو متعین کر دے اور مؤکد کر دے جو پہلے سے ظاہر تھے، پھر مزید اپنے کلام کے ذریعے کیا کر دے، اس کو پختہ کر دے. تو یہ جو تھا 7ویں قسم میں سے، 7 اقسام میں سے آج پہلی قسم کا بیان تھا، بیان تقریر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیان پختگی. تو اب جو ہے آگے چل کے بیان تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.